الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا صدق الله مولانا العظيم. اوپر آیات میں یہ مضمون بیان کیا گیا تھا کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک کرتے ہیں جیسے کفار و مشرکین، اور ان بڑے زبردست گناہوں کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے گناہ وہ کرتے ہیں، انسانوں کا قتل اور حرام کاری وغیرہ، تو باری تعالی شان ہو ان کے کفر پر، ان کے شرک پر اور ان گناہوں پر بہت سخت عذاب دیں گے۔ ان آیات میں جو بھی پڑھی گئی ہیں، باری تعالی شانہ نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے کفر سے، شرک سے توبہ کر لے گا، یعنی ایمان لے آئے گا، پہلے تو وہ ایمان لایا اور اس کے بعد اس نے اچھے اعمال کیے۔ ایمان لانا یہ توبہ کرنا ہی تو ہوا نا۔ ایک کافر و مشرک جب ایمان لاتا ہے تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے کہ وہ اپنے سابقہ کفر و شرک سے توبہ کر رہا ہے۔ تو یوں کہیے کہ توبہ اور ایمان اس کے حق میں قریب قریب ہی ہیں۔ اللہ پاک نے اس کے دل میں احساس ڈالا کہ میں غلطی پر ہوں، اپنے رب کے ساتھ اور چیزوں کو معبود بنائے ہوئے ہوں، سورج کو، چاند کو، پتھروں کو، غیر اللہ کو، اور اس احساس نے اس کے دل میں ایمان کی کیفیت پیدا کی کہ مجھ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ ایمان کو اختیار کرنا چاہیے، ہدایت پر آنا چاہیے۔ یہی انسانیت کا تقاضا ہے اور یہی عقل مندی ہے۔ تو وہ ایمان لاتا ہے اور ایمان لانے کے بعد پھر اچھے اعمال میں لگ جاتا ہے، نماز میں لگ جاتا ہے، روزوں میں لگ جاتا ہے، دین کی اور باتیں سیکھنے سکھانے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک جتنی جتنی اس کو توفیق دیتے ہیں وہ آگے بڑھتا رہتا ہے اپنے اس جذبے سے جو اللہ پاک نے اس کے دل میں پیدا فرمایا ہے۔ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اچھے اعمال کا شوق اس کو دامنگیر ہوتا رہتا ہے۔ تو اب اس کی بڑی فضیلت ہے، اب وہ ایمان والا بن گیا، اب اس نے توبہ کر لی، اب وہ ایک سچا پکا مومن بن کے سامنے آیا ہے۔
نماز میں شریک ہو رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کا موقع ہوا تو حج کر رہا ہے، اور جو اللہ پاک نے اس کو خیر کی توفیق دی ہوتی ہے وہ سب اعمال خیر کرتا ہے. جیسے کہ بہت سے حضرات ایسے ہوتے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد وہ ان لوگوں سے جو خاندانی طور پر مسلمان ہوتے ہیں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں. ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے. خیر، جس شخص نے اپنے کفر سے، شرک سے اور دیگر حرام چیزوں سے توبہ کر لی ہے، ایمان کو اختیار کر لیا ہے، اخلاص کو اختیار کر لیا ہے، عمل صالح کو اختیار کر لیا ہے، اللہ پاک ایسوں کے حق میں بشارت سنا رہے ہیں، بہت بڑی بشارت. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. ایسے لوگوں کی سیئات، ان لوگوں کے گناہوں کو بھی اللہ پاک نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں، اور اللہ پاک بہت معاف کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ پیار کرنے والے ہیں. یہ تبدیلی دنیا کے اندر بھی ہوتی ہے کہ پہلے وہ کفر و شرک کیا کرتے تھے، اب وہ ایمان اور توحید کے راستے پر آ گئے ہیں، ہدایت کے راستے پر آ گئے ہیں، تلاوت کے راستے پر آ گئے ہیں، ذکر اللہ کے راستے پر آ گئے ہیں، نمازوں کے نور میں آ گئے ہیں، روزوں کے نور میں آ گئے ہیں، اور اعمال صالحہ کے نور میں چلے آئے ہیں. تو اللہ پاک نے ان کے اعمال میں تبدیلی پیدا فرما دی ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کو رکھ دیا اور پچھلی چیزوں کو ختم فرما دیا. دنیا کے اندر ہی ان کے اعمال میں تبدیلی آ جاتی ہے. بعض حضرات نے کہا کہ مراد یہ کہ اللہ پاک ان کے تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، محو کر دیتے ہیں، کالعدم کر دیتے ہیں، ختم فرما دیتے ہیں، اور حسنات ان کے نامہ اعمال میں رکھ دی جاتی ہیں. یہ تبدیلی آخرت میں ہو. چنانچہ روایات میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ایک شخص کو بلائیں گے اور اس کو قریب کر لیں گے اور بالکل قریب فرما کر یہ فرمائیں گے، اے فلاں انسان، تو نے فلاں دن فلاں رات میں یہ برائی کی تھی نا. اس کو یاد دلائیں گے. وہ ڈر رہا ہوگا کہ یہاں تو برائیاں یاد دلائی جا رہی ہیں، وہ انکار تو کر نہیں سکے گا اور اقرار کرے گا کہ یا اللہ بے شک ایسا کیا تھا، تو نے فلاں دن ایسا کیا تھا نا. جی یا اللہ ایسا کیا تھا. بہر تعالی شان اس کو یاد دلاتے جائیں گے اور وہ اقرار کرتا ہوا چلا جائے گا. اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ، ہم نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی تم کو دے دی ہے. ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی تم کو دے دی ہے. ہمارے حضرت شیخ فاروقی صاحب زادہ مجدود جب فضائل ذکر اللہ بیان فرماتے ہیں تو وہاں ایک روایت یہ بھی بڑے مزے کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ کرنے والوں کو اللہ پاک اس نعمت سے نوازتے ہیں کہ ان کے لیے اعلان کر دیا جاتا ہے جو ہم نے تمہارے سیئات کو گناہوں کو حسنات میں تبدیل کر دیا ہے.
تو جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ تبدیلی دنیا کے اندر ہوتی ہے ان کے پاس بھی دلیل موجود ہے، اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ آخرت میں تبدیلی ہوگی ان کے پاس بھی دلیل موجود ہے۔ جب وہ بندہ ہے دیکھے گا کہ میرے گناہوں کو اللہ پاک نے معاف کر دیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ معاف کر دیا بلکہ ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی دے دی ہے توبہ کی برکت سے، تو وہ کہے گا یا اللہ میرے کچھ گناہ ایسے بھی تو ہیں جو یہاں نظر نہیں آ رہے ہیں، اور میں نے یہ بھی تو کیا تھا، یہ بھی تو کیا تھا۔ کہاں تو بندہ ڈر رہا تھا، اور کہاں بندہ اپنے گناہوں کو خود بتا رہا ہے اس لالچ میں کہ یہاں تو اللہ پاک کی طرف سے اب نیکیاں مل رہی ہیں، انعامات مل رہے ہیں، اس کو کیوں چھوڑو؟ وہ خود اظہار کر رہا ہے۔ تو یہ تبدیلی اللہ پاک دنیا کے اندر بھی پیدا فرما دیتے ہیں، اس انسان کو اچھی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ مشائخ لکھتے ہیں کہ جب اللہ پاک کسی بندے کو خیر کی توفیق دے دیں تو اور بندوں کو اس کا اکرام کرنا چاہیے، اور بندوں کو اس کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ویسے ہی کر رہا ہے، ہمیں دکھانے کے لیے کر رہا ہے، اور حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ اور بندوں کو بھی اس کو اپنے ساتھ ملانے میں اور رکھنے میں، محبت سے پیش آنے میں، اخلاق کے ساتھ پیش آنے میں معاملہ کرنا چاہیے، حسن اخلاق کا معاملہ کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے اس کی توبہ کی توفیق دی، اس کو استغفار کی توفیق دی، اس کو اپنی طرف توجہ کی توفیق دی ہے، وہ اللہ پاک کی طرف آگے بڑھ رہا ہے تو نہ معلوم بڑھتے بڑھتے کس مقام پر پہنچ جائے اور ہم وہیں رہ جائیں سوچ کر کہ بھائی ہم تو بہت بڑے ہوئے ہیں، ہم تو بہت اچھے ہیں، اور معلوم ہوا کہ وہ انسان اتنا بڑھ گیا اور پہنچ گیا کہ اس کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ یہ فضیلت جو اوپر آئی ہے یہ تو باری تعالی شانہ نے اس کافر اور مشرک کے لیے بیان کی جس نے توبہ کر لی، اپنے کفر سے، شرک سے، قتل سے اور دیگر کاموں سے توبہ کر لی ہے، اس کو نوازا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد جب وہ ایمان لایا، کبھی کیا بسا اوقات ہوتا رہتا ہے، ہمارے ساتھ تو ہر وقت ہوتا رہتا ہے، ہم تو رات دن گناہ کرتے ہیں، ایمان والے ہیں الحمدللہ، اسلام والے ہیں الحمدللہ، اور گناہ بھی ہم سے ہو رہے ہیں۔ تو ایک ایمان والا انسان جب اس سے گناہ صادر ہو جائے تو اس کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ فوراً اپنے گناہ پر توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ یہ استغفار اور یہ توبہ گناہوں کا صابون ہے، جس طرح میلے اور کچیلے کپڑوں کو صابن سے رگڑ کر دھو دیا جاتا ہے، ایسے ہی گناہ توبہ اور استغفار کے صابن سے اور مجاہدے کی رگڑ سے اور شیخ کامل کی کیا پیچھے سے سپورٹ سے کیا ہوتا ہے؟ انسان پاک ہوتا چلا جاتا ہے، صاف ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ مجاہدہ اور یہ محنت اولیاء اللہ کراتے ہیں، مشائخ کراتے ہیں۔ مشائخ کہ یہاں جب بیعت کا سلسلہ تھا تو وہ اسی مجاہدے کے لیے تھا نا کہ اب توبہ کر لی، چنانچہ پہلا ہی قدم کیا تھا؟ توبہ کرنا۔ بیعت کا مطلب کیا ہے؟ کہ پہلا ہی قدم توبہ ہے، اسی کا نام بیعت ہے۔ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ انگریز آئے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ ہمارے خلاف تقریر کرتے ہیں اور ایسا ویسا بیانات کرتے ہیں۔ فرمایا کہ میں تو توبہ کراتا ہوں اور اس کا نام بیعت ہے، لوگوں پر توبہ کرنا تو خود بھی فرض ہے، وہ ہمارے پاس آ کر توبہ کر لیتے ہیں، ہم ان کی توبہ پر گواہ بن جاتے ہیں، اسی کا نام بیعت ہے۔ لاؤ تم بھی
اپنے شرک سے اور کفر سے توبہ کر لو، ہم تمہاری بھی توبہ پر گواہ بن جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے۔ تو مشائخ اولیاء اللہ کے یہاں، صوفیہ کرام کے یہاں تمام سلسلے جو چلے آ رہے مشائخ اولیاء اللہ کے، چشتیہ ہو، نقشبندیہ ہوں، سہروردیہ ہوں، قادریہ ہوں، جو تمام مشائخ سے جو سلسلے چلے آ رہے ہیں، ان چاروں حضرات سے، بڑے بڑے حضرات سے جو چلے ہیں، اور بہت سے حضرات اس میں ماشاءاللہ شامل ہیں، ان سلسلوں کے اندر کبار اولیاء اللہ ہیں۔ تو جب کوئی انسان بیعت ہوتا ہے کسی سلسلے میں، تو اس سلسلے کے تمام مشائخ کی برکات اس کو حاصل ہوتی چلی جاتی ہیں، اور وہ ایک مضبوط چٹان پر کھڑا ہو جاتا ہے، اور ان کے ساتھ اس کا کنیکشن اور تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ توابین میں شامل ہوتا ہے۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ اے اللہ مجھ کو توبہ کرنے والوں میں شامل فرما اور پاکیزہ انسانوں میں شامل فرما۔ اور اسی کو اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ یحب المتطہرین، اور کہیں فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین۔ دونوں باتیں آئی نا، اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، اور کیا فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو انسان توبہ کرتا ہے وہ کیسا ہو جاتا ہے؟ جیسا کہ اس کا کوئی گناہ تھا ہی نہیں، جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا، ایسا ہو جاتا ہے۔ اور اس انسان کی زیادہ فضیلت ہے جو گناہ ہونے کے بعد جتنی جلدی توبہ کرتا ہے، اور جو سوچتا ہے کہ توبہ کر لوں گا، توبہ کر لوں گا، توبہ کر لوں گا، ہو سکتا ہے کہ اسی طرح سوچتے سوچتے انسان کو موقع نہ مل پائے اور اس کو پریشانی کھڑی ہو جائے بغیر توبہ کی، العیاذ باللہ وہ دنیا سے چلا جائے تو کیا ہوگا؟ بلکہ ایمان والا بہت جلدی توبہ کرتا ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے فرشتوں کو بھی حکم ہوتا ہے ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، ابھی دیکھو میرا بندہ توبہ کر رہا ہے کہ نہیں توبہ کر رہا ہے۔ تو وہ بندے جو جلدی توبہ کرتے ہیں اور توبہ میں لگے رہتے ہیں، مستقل توبہ میں لگے رہتے ہیں، استغفار میں لگے رہتے ہیں، ایک ظاہری طور پر استغفار کرنا ہے اور ایک حقیقی طور پر استغفار کرنا ہے، دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے، ایک آغاز ہے اور ایک انتہا ہے حقیقت میں توبہ۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ پاک کے دربار میں سچی پکی توبہ اختیار کرو۔ تو جو شخص توبہ خالصہ اختیار کرتا ہے تو اس کی برکات ہی زندگی میں کچھ اور ہوتی ہیں، وہ اولیاء اللہ کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ توبہ کرنے والے تو اولیاء اللہ ہیں، ان کی شان میں آیا کہ وہ صبح کو استغفار کرتے ہیں اور شام کو استغفار کرتے ہیں، صبح شام استغفار کرنا، توبہ کرنا کس کی شان ہے؟ اولیاء اللہ کی شان ہے۔ تو یہ عباد الرحمن کی شان تو بیان ہو رہی کہ توبہ استغفار کر کے ایک بندہ کہاں تو کفر میں تھا، شرک میں تھا، قتل میں تھا اور برائیوں میں تھا، اور جب اس نے توبہ کر لی ہے، استغفار کر لیا ہے اور اپنے اعمال کو اچھا کر لیا ہے اور عمل صالح کو اختیار کر لیا ہے، اب وہ کس میں شامل ہو گیا؟ عباد الرحمن میں شامل ہو گیا، اللہ پاک کے خاص بندوں میں شامل ہو گیا، اس کو فرمایا گیا۔ تو جو بندہ ایمان والا توبہ کرتا ہے اس کا مقام کتنا بلند ہے، اللہ پاک نے اس کو فرمایا کہ وہ تو خاص طور پر اللہ پاک ہی کی طرف توبہ کر رہا ہے، خاص طور پر اس کی توجہ تو اللہ پاک ہی کی طرف ہے۔ اور جب کوئی بندہ ایمان کے ساتھ اللہ پاک کی طرف خاص توجہ کرتا ہے تو اس کے مقام باری تعالی شانہ بہت بلند فرماتے ہیں، اور اللہ پاک کو توبہ کرنے والا کتنا پسند آتا ہے، اس کو انشاءاللہ آئندہ ذکر کریں گے۔ یاد دلانا۔ استغفر اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا